سر جی میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نعرہ باطل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ رب العزت یوں بیان فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لایا، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، چاہے چند لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں بیٹھنے کا اس کو شرف حاصل ہوا، اور اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، اس کو صحابی نبی کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تزکیہ فرمایا تو وہ امت کے تمام اولیاء کرام اکٹھے ہو جائیں تو تب بھی اس کے مقام کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر امتی کرنی، میری امت میں بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو میرے صحابہ اکرام سے ملے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان سے ملے جنہوں نے میرے صحابہ کا زمانہ پایا۔ اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے نقل فرمایا، اور دیگر محدثین اکرام نے بھی۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ قال القرن الذی انا فیہ، فرمایا اس زمانے کے لوگ جس میں ہوں، ثم الثانی، پھر دوسرا زمانہ، ثم الثالث، پھر تیسرا زمانہ۔ اس کو امام مسلم نے، امام احمد نے اور ابن ابی شیبہ نے نقل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قال لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے یعنی اسلام لانے کے بعد مجھے تک لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور من رآنی، یا کسی نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا ہے، یعنی میرے صحابی کی زیارت کرنے والا، دیدار کرنے والا، احسان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، فرمایا وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کو امام ترمذی نے حسن کہا، امام بخاری نے کبیر میں اس کو نقل کیا، اور امام دیلمی نے بھی نقل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، یعنی میرے دل مبارک کو ملاحظہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے رگے زمین کے لوگوں کے بندوں کے دلوں کو ملاحظہ فرمایا، نظر فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، روئے زمین میں اللہ کے جتنے بندے ہیں تمام کے دلوں میں سب سے افضل دل جو پائے ہیں وہ اللہ رب العزت نے میرے صحابہ اکرام کے دلوں کو پایا ہے۔ وَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کو وزیر بنایا، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، وہ اللہ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ حضرت محدث عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اس کو امام احمد نے نقل فرمایا، بزار نے نقل فرمایا، امام طبرانی نے، بہقی نے اور حیثمی نے، اور فرمایا رجالہ مؤثقون، اس کے سارے رجال جو ہیں وہ مؤثق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفر لصحابہ، اے اللہ میرے صحابہ اکرام کی بخشی فرما دے، وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِی، اے اللہ اس کی بھی بخشی فرما جس نے میرے تکنے والوں کا دیدار کیا ہے، یعنی میرے صحابہ کو۔ اس کو امام حیثمی نے صحیح کہا ہے اور ہندی نے سکہ کہا ہے، امام طبرانی اور ابن حبان نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا
فرمایا میرا صحابی زمین کے جس ٹکڑے میں بھی انتقال کرے گا کل قیامت کے دن اٹھے گا تو ان کا قائد اور امام بن کر اٹھے گا، قائداً و نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا قائد اور ان کے لیے نور بن کر اٹھے گا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آسمان والے ہیں ان کی امان ستارے ہیں، اور فرمایا انا امان لاصحابی، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، وہ اصحابی امان لامتی، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ میری امت کے لیے امان ہے۔ اس کو امام طبرانی نے، امام حیثمی نے فرمایا یہ سند جید ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت نکالو اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہیں، اور کہیں فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابہ اکرام کو گالی نکالی اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ شان میں ایک نہیں، ایک کی دوسرے سے شان بلند ہے۔ کوئی آسمان پر چمکنے والا آفتاب ہے، کوئی آسمان پر چمکنے والا 14ویں رات کا چاند ہے، کوئی آسمان پر چمکنے والا روشن ستارہ ہے، اور ہر صحابی نبی ستارے ہیں، لیکن روشنی کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی شان دوسرے کی بنسبت کم ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی جس کی شان صحابہ کے لحاظ سے سب سے کم ہے، وہ امت کے ہر ولی، ہر کتب، ہر غوث، ہر امام سے افضلیت میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ مقام پانے والا ہے۔ اس لیے یہ نعرہ جو ہے اہل ایمان کا ہے، اہل اسلام کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو محبت ہے یہ ان کا نعرہ ہے۔ میں سن رہا تھا کہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ جن کا نام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جنتی ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ ہے یا دیگر صحابہ اکرام ہیں، جیسے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ تو جنتی ہیں پکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا، امام نکی تقی، ان سب کے نام کیا اللہ نے لیے یا اللہ کے رسول نے لیے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں۔ تو ان کے بارے میں کہو کیا یہ جنتی ہیں یا نہیں؟ یہ تو صحابی بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ صرف جنتی ہی نہیں، جنت میں بھی یہ ہمارے سردار ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ نور علی نور ہیں۔ تو جب ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے تو جن کے بارے میں اللہ کے قرآن کی نص موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جو ہیں بھی رسول اللہ کے صحابہ اکرام، تو ہم ان کے بارے میں کیوں جھجکیں؟ ہم کیوں کہیں کہ یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ کچھ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دیر سے ایمان لانے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، کچھ وہ انصار ہیں جو سب سے پہلے مددگار ہوئے ہیں مہاجرین کے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حصہ لیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت فرما لی یا ایمان قبول فرما لیا، اور کچھ وہ ہیں جو سب سے آخر میں ایمان لائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا تمام اصحاب مصطفیٰ سے وعدہ ہے کہ میں ان کے ساتھ خیر فرماؤں گا۔ خیر کیا ہے؟ ہر صحابی نبی کو میں جنت عطا فرماؤں گا، یہ ان سے میرا وعدہ ہے۔ تو جب یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی